بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کے شب و روز پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ آج ہم تذکرہ کریں گے مومن کے شب و روز میں اس چیز کا جسے اپنے دن رات کے اعمال میں ہر مسلمان کو ترجیح دینی چاہیے، اور ترجیح کیوں نہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو سب سے زیادہ ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندہ مومن کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ کافر سے اس کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعمال کے مخاطب تو مسلمان ہیں۔ کافر سے اس کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سوال و جواب کا سلسلہ رکھا، اعمال کے حساب کا سلسلہ رکھا۔ ان اعمال کے حساب میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح کسی بھی عمارت میں ستون کی حیثیت ہوتی ہے، کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر انسان کا دین قائم نہیں رہ سکتا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس کا دین قائم۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو قائم نہ رکھا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ اس لیے مومن کے شب و روز میں جس چیز کا سب سے زیادہ ترجیحاً اپنی زندگی میں انسان کو اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت اگر ہم مسجد میں پڑھیں گے تو اس نماز کا اپنا ہی ایک لطف ہے، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، اور عبادت کا جو سرور ہے وہ صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان عبادت کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ عبادت کو پورے اہتمام کے ساتھ جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کا جو لطف ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دنیاوی امور میں کتنے ہی کام ہیں جن کاموں کو ہم نہایت اہتمام کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اگر کسی کی دعوت کی، وہ دعوت ولیمہ ہے، چاہے کوئی بھی دوسری دعوت، اس دعوت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، ہر چیز کا پورا خیال رکھتے ہیں، کھانا پکانے میں کوئی نمک مرچ تیز نہ ہو جائے اس چیز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، برتنوں کی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بیٹھنے کے لیے پرتکلف انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ اہتمام ہے، اس کو دیکھ کے آئے ہوئے مہمان کے دل کے اندر ایک سکون اور سرور محسوس ہوتا ہے کہ میرے لیے اہتمام کیا گیا۔ آپ جس عبادت کے لیے اہتمام کریں گے اس عبادت میں آپ کو خود سرور آئے گا، خود سکون آئے گا، خود مزہ آئے گا۔ تو نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے رب سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ انسان اللہ سے اس انداز میں باتیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پڑھتا ہے، ہر آیت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آیت کا جواب دیتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام اور پوری پابندی کے ساتھ باجماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ مسجد کا پڑوسی اگر اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں
کہ اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اپنے ساتھ یہ زیادتی کرنے والا ہے کہ مسجد کی نماز، جماعت کی نماز کو چھوڑ کے انفرادی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اور یقیناً یہ محرومین کی صف میں شامل ہو جائے، محروم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ ان کی نمازیں ہمیشہ مسجد میں باجماعت ہوا کرتی تھی، اور اگر کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی یا کسی کی کوئی رکعت فوت ہو جاتی، دوسرے صحابہ اکرام اس سے اظہار افسوس اس انداز میں کیا کرتے تھے جس انداز میں کسی مرے ہوئے شخص کی تعزیت کی جاتی ہے، یوں تعزیت کیا کرتے تھے۔ تو نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر ہم فحاشی سے بچنا چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز انسان کو برائی، بے حیائی سے بچاتی۔ آج ہمارا المیہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں مگر برائی سے نہیں بچ سکتے۔ نماز میں آج بھی وہی تاثیر موجود ہے کہ نماز ہمیں برائی سے بچائے گی، نماز ہمیں بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے بچائے گی۔ ہماری نماز کے اندر وہ قوت موجود ہے، لیکن ہمارے پڑھنے میں سستی ہے، ہمارے اعمال میں سستی ہے، ہم نماز کا پورا اہتمام نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں متقین کی صفات میں جو الذین یقیمون الصلاۃ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد الذین یقیمون الصلاۃ، کہ متقین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کے تشریح اور تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے الذین یؤدونہا بحقوقہا، کہ جو لوگ نمازوں کو اس کے پورے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں وہ نماز قائم کرنے والے۔ ہم نماز قائم کرنے والے نہیں، ہم نماز پڑھنے والے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں بس نماز کا ٹائم ہے، نماز سر سے ٹل جائے کسی طرح جلدی جلدی پڑھ لیں، اور معمولی عذر کی بنا پہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز انسان کو کسی صورت معاف نہیں۔ انسان کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھنا فرض، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھنا فرض، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھنا فرض ہے، اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشارے کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ نماز انسان کو کسی حالت میں معاف نہیں، اور اللہ معاف کرے آج ہم نے سفر میں جانا ہوتا ہے، سفر کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے، باہر کوئی تقریب ہوتی ہے، جلسہ جلوس ہے، اس کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، کوئی مہمان آئے ان کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ گئی، رات کو دیر تک جاگتے رہے فجر کی نماز رہ گئی، ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے۔ تو ایک مومن کے شب و روز میں اگر نفل عبادتیں ہوں تو یہ نور علی نور، اور اگر نفل عبادتیں نہ ہوں تو کم از کم دن رات کی 5 فرض نمازیں باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ کا مطلوب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔